السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں خاص طور سے دو طرح کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو مزارات اولیاء کی حاضری کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت جائز نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اولیاء کرام کے مزارات پر بڑی کثرت سے حاضری دیتے ہیں۔ تو ایسے دو طرح کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے خاص طور سے آج کے اس کلپ کے اندر میں گفتگو کروں گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو ان کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور سیدھا جو صحیح راستہ ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر گامزن کر دے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جو لوگ مزارات اولیاء کی حاضری کے منکر ہیں۔ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے ان لوگوں سے ایک سوال کروں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ جو اولیاء کرام کے مزارات کی حاضری کے منکر ہیں، کہ انہوں نے علماء کی زبانی کیا اس حدیث کو نہیں سنا ہے جو بہت ہی مشہور ہے، اور اکثر و بیشتر علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ مطلب سرکار خود شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے، ان کی زیارت کے لیے وہاں جاتے تھے۔ اور پھر ایک مسلم اور ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ امام مسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم زیارت قبور کرو، اور میں نے تم کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا، اب تم جتنا چاہو اپنے گھروں میں جمع رکھ سکتے ہو، اپنے گھروں میں جمع کر سکتے ہو جتنا چاہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اور ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم زیارت قبور کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی زیارت قبور یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب بنتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک اللہ کا ولی جو اپنے آپ کو اپنے رب کی محبت میں فنا کر دیتا ہے، اپنی تمام خواہشات کو جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے اپنے رب کے لیے، اور اپنی عبادت اور اپنی ریاضت کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو ہے اس کو وہ مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ اگرچہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے نہ جانے کتنے سالیں ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنا وقت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو ایسے اللہ والوں کی بارگاہ میں جب انسان حاضر ہوگا، ایک مسلمان جائے گا، تو ظاہر بات ہے اسے وہاں آخرت کی یاد آئے گی، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ تو جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، جہاں جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، جہاں پر جانے سے آخرت کی یاد آئے، تو ایسی جہاں پر جانے کو کس طریقے سے ناجائز کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر دونوں حدیثوں کے اندر جب کھلا ہوا کہا گیا ہے، کھلم کھلا اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم زیارت قبور کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے زیارت قبور۔ تو
ان لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لوگ مزارات اولیاء کی حاضری کے منکر ہیں، مجھے امید ہے کہ اس مسلم شریف اور ابن ماجہ اور بخاری وغیرہ کی جو حدیثوں کو میں نے بیان کیا ہے، ان کو سننے کے بعد میں یقیناً وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور یقیناً اگر وہ ایمان رکھتے ہیں احادیث پر تو یقیناً وہ مانیں گے کہ ہاں زیارت قبور کرنا، اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ بالکل جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے، اور یہ مسنون ہے مزارات اولیاء پر حاضری دینا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو لوگ بڑی کثرت سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، تو ان میں سے بعض تو خیر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، مثلاً وہ فرائض کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے جو ارشادات ہیں ان میں سے کما حق ہو ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، حرام اور حلال کے درمیان تمیز بھی رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے۔ لیکن بعض ان میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں، صبح سے لے کر شام تک نمازوں کو چھوڑتے ہیں، پانچوں نمازوں کو چھوڑتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک 5 مرتبہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب وہ مزارات اولیاء پر حاضری دیتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض سجدوں میں ہوتے ہیں، بعض جو ہے اور طرح طرح کی عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ تو رب پسند فرماتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کا ولی ان کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہوگا، جن کی بارگاہ میں وہ جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سجدہ کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں ہم سجدے تعبدی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدے تعبدی ہوتا ہے کہ کسی کو معبود مان کر سجدہ کیا جائے، اور ایک سجدے تعظیمی ہوتا ہے کہ تعظیماً کسی کے سامنے جھکا جائے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں سجدے تعظیمی کرتا ہوں، سجدے تعبدی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ سجدے تعبدی اگر میں نے کر لیا تو میں تو ایمان سے خارج ہو جاؤں گا، لہٰذا میں سجدے تعظیمی کرتا ہوں، تو ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ علماء نے سجدے تعظیمی کو بھی ناجائز اور حرام کہا ہے، کہ آپ سجدے تعظیمی بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، کسی صورت میں آپ جو ہے وہ سجدے تعظیمی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اولیاء کرام کے مزارات پر جائیں، بے شک جائیں، جانا بڑی اچھی بات ہے اور جانا چاہیے، لیکن جیسا علماء نے طریقہ بتایا ہے اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کا اس طریقے سے جانا چاہیے، اور سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کرنا چاہیے، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ اور جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، وہاں حاضری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا زیادہ سے زیادہ ادب کریں، جس طریقے سے دنیا میں جب وہ تھے ان کا ادب کیا کرتے تھے، آپ ان سے تھوڑا سا دور ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے اور بہت ہی ادب کے ساتھ میں ان سے بات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چونکہ آپ ان کو جو ہے ایک اللہ کا ایک ولی مانتے ہیں، ان کو زندہ مانتے ہیں، اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو پھر آپ کو دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی ویسا ہی ادب کرنا چاہیے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس سے زیادہ ادب کرنا چاہیے۔ دور کھڑے ہو کر جو ہے آپ جو بھی اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد میں ان کی بارگاہ میں ایصال کر دیجئے، ایصال ثواب کیجئے، اور اس طریقے سے پھر ان کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کیجئے۔ آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اس اللہ کے ولی کے وسیلے سے اور اس اللہ والے کی بارگاہ میں جو ہے اس طریقے سے کہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، تو آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری فلاں جو ہے وہ خواہش کو پورا کر دے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے، ہمیں اولاد سے نواز دے۔ تو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنے اس نیک بندے کے صدقے سے، اپنے اس ولی کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ فلاں ہمیں جو ہماری جائز تمنائیں ان کو پورا فرما دے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا۔ تو اب یہ 2 طرح کے لوگ جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مزارات اولیاء کی حاضری کے منکر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو
بڑی کثرت سے، یہاں تک کہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مزارات اولیاء پر حاضری جو ہے وہ بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔ تو میں ان دونوں حضرات سے کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ درمیانی راستہ اختیار کیجئے۔ آپ مزارات اولیاء پر جو ہے وہ جانے والوں کو غلط مت کہیے، اور مزارات اولیاء پر جانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ جانا جائز ہے۔ آپ بھی جائیے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیجئے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو مزارات اولیاء پر بڑی کثرت سے جاتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے فرائض کو ادا کریں، نمازوں کو ادا کریں، اور پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یقیناً وہ تمہارا جانا، حاضر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاضری کو قبول فرما لے گا۔ اور اگر اللہ نے تمہاری حاضری کو قبول فرما لیا کہ ہمارے یہ نیک بندے ہمارے ایک دوست کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو جب تم وہاں پر جو دعائیں کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو ان دونوں طرح کے لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔